أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. صلوات محمد. بیت اور اہل بیت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مسلسل قرآن کے سب سے طولانی سورہ یعنی سورہ بقرہ کی 125ویں آیت کے جس ٹکڑے کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کر رہا ہوں. اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے بیت کو انسانوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ قرار دیا. کلام الہی میں بہت سے مقامات پر اللہ نے خانہ کعبہ کے سلسلے میں گفتگو فرمائی. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے جو ارکان اور جو حدود اللہ نے مقرر اور معین کیے تھے، جناب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو جناب ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند فرما رہے تھے. اس پتھر کو حجر ابراہیم یا سنگ ابراہیم کہا جاتا ہے. جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں عمرہ کرنے کے دوران یا حج کی سعادت حاصل کرتے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو طواف سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھی جاتی.
اور ہمارا یہ عمل بھی مطابق حکم قرآن ہے. ایک صلوات پڑھیں. اس لیے کہ سورہ بقرہ کی اسی 125ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ قرار دو. اس پتھر کی خصوصیت یہ بیان ہوتی ہے کہ جب جناب ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہ پتھر اپنے آپ بلند ہوتا تھا، بلند بھی ہوتا تھا اور نیچے بھی آتا تھا. جناب ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے. ایک روایت اور بھی ہے کہ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دیا کرتے تھے. بہرحال عزیزوں، یہ سنگ ابراہیم، یہ حجر ابراہیم، یہ مقام ابراہیم اللہ کی آیات میں ہے، اللہ کی نشانیوں میں ہے. صاحب مجموع البیان نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اللہ نے آسمان سے 3 پتھر نازل کیے. ایک حجر بنی اسرائیل جو جناب موسیٰ کے دور میں نازل ہوا. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب جناب موسیٰ اس پتھر پر عصا مارتے تھے تو بنی اسرائیل کے لیے اس پتھر سے چشمہ جاری ہوتا تھا. ایک صلوات پڑھیں. دوسرا پتھر سنگ اسود ہے جو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا. اور تیسرا پتھر یہی حجر ابراہیم ہے، یعنی جناب ابراہیم سے منسوب پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا. یہ 3 پتھر اللہ نے آسمان سے نازل کیے. یہ صاحب مجموع البیان نے لکھا. لیکن ایک جملہ میں اپنی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں صاحب مجموع البیان کی کسی تحریر کے اوپر کوئی گفتگو کروں. لیکن ہاں ایک بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ 3 پتھر اللہ نے آسمان سے نازل کیے، لیکن صرف 3 پتھر نازل نہیں کیے بلکہ آسمان سے 4 پتھر نازل ہوئے. ایک صلوات پڑھیں. آپ نے کچھ غور کیا یا نہیں غور کیا؟ آسمان سے 4 پتھر نازل ہوئے. ایک بنی اسرائیل کے دور میں نازل ہوا، حجر بنی اسرائیل. ایک یہ پتھر نازل ہوا جس کو کہتے ہیں حجر اسود. ایک یہ پتھر نازل ہوا جس کو کہتے ہیں سنگ ابراہیم. اور ایک پتھر غدیر کے میدان میں نازل ہوا. ایک پتھر غدیر کے میدان میں نازل ہوا. ایک جملہ کہوں گا علماء کے درمیان، انشاءاللہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 3 پتھر وہ نازل ہوئے، ایک پتھر یہ نازل ہوا. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ 3 پتھر ماننے والوں کے لیے نازل ہوئے، یہ ایک پتھر نہ ماننے والے کے لیے نازل ہوئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک پتھر نہ ماننے والے سنیے عزیزوں. تو یہ وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم پر نصب ہے. جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اس پتھر کے اوپر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشانات بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھی گٹوں تک، ایڑیوں تک جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان اس پتھر کے اوپر بنے ہوئے ہیں. لوگ جاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس مقام پر لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا حکم ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ حجر ابراہیم یعنی مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کیا جائے، مقام ابراہیم کے باہر سے طواف نہ کیا جائے. یہ اہمیت ہے مقام ابراہیم کی. کیوں کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو بنانے میں جناب ابراہیم کی مدد کی. کس طرح سے مدد کی؟ کہ کبھی بلند ہوتا تھا، کبھی پست ہوتا تھا. سن رہے ہیں آپ؟ کبھی بلند ہوتا تھا، کبھی پست ہوتا تھا.
یہ پتھر بھی خانہ کعبہ بنانے میں شریک رہا، کبھی بلند ہوا کبھی پست ہوا۔ اللہ نے حکم کیا دیا تھا جناب ابراہیم کو؟ جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ طہرا بیتی، کہ تم میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو یہ ابراہیم اللہ کے گھر کو پاک کر رہے تھے۔ کیسے پاک کر رہے تھے؟ کہ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو پاک کر رہے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کو پاک کر رہے تھے۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دیواریں بلند کر رہے تھے، لیکن حکم تو یہی آیا تھا نا کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ تو پاک کرنے کے لیے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک بار ابراہیم کے ہاتھوں سے تطہیر کعبہ ہوئی، دوبارہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے تطہیر کعبہ ہوئی۔ جب پیغمبر اسلام نے مکے کو فتح کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس مکے میں خانہ کعبہ کے قریب جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کو گرا دو۔ تو اب ان بتوں کو پیغمبر نے کیسے گرایا؟ کیا سنا ہے آپ؟ ان بتوں کو پیغمبر نے کیسے گرایا؟ کہ کچھ بت ایسے تھے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، لہذا پیغمبر اسلام نے ان کو اٹھا کے دور پھینکا۔ اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کھڑے کھڑے آئے تھے، کھڑے کھڑے چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ کھڑے کھڑے آئے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ کھڑے کھڑے آئے تھے، کھڑے کھڑے چلے گئے۔ اب اس کے بعد بڑی قیامت کا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ ایسے بت بھی تھے کہ جن کو ان کے ماننے والوں نے آدھا آدھا زمین میں گاڑ دیا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ آدھا آدھا زمین میں گاڑ دیا تھا۔ یہ خانہ کعبہ میں گڑے ہوئے تھے۔ یہ خانہ کعبہ میں گڑے ہوئے تھے۔ انہیں بڑا ناز تھا، بڑا غرہ تھا کہ ہم تو، اب دیکھتا ہوں یہ جملہ آپ کیسے سنتے ہیں، کہ ہم تو حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں، ہمیں کون نکالے گا؟ ہم تو حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ہم تو حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں، ہمیں کون نکالے گا؟ لیکن رسول اللہ آگے بڑھے، ان کی گردن پکڑ کے ہلایا۔ کیا توجہ فرمائیے؟ ان کی گردن پکڑ کے ہلایا، ان کو زمین سے باہر نکال کے پھینکا۔ یعنی رسول نے بتا دیا کہ جو حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں، جب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد وآلہ محمد۔ سنیے عزیزوں، مجھے پڑھ لینے دیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ آج بہت کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے، اس لیے کہ اور بھی تمام مجالس ہیں، آپ کو ان میں بھی شرکت کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو گڑے ہوئے تھے، تو جو گڑے ہوئے تھے ان کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا۔ اب کچھ ایسے تھے جو بلندیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم تو بلندی پر ہیں، ہم تو اونچے پر ہیں، ہم کو کون اکھاڑے گا، ہم کو کون گرائے گا؟ تو رسول اللہ نے کیا سن رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیں، آپ انہیں گرائیں، آپ انہیں گرائیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیں۔ کہا نہیں یا علی، آپ میرے دوش پر سوار ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا یا علی، آپ وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس پر پھر کبھی آپ کے سامنے تبصرہ کروں گا۔ ایسا نہیں ہے عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مولا علی ہیں۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب نے بار بار محمد کو اٹھا کر کبھی طالب کے بستر پر لٹایا، کبھی عقیل کے بستر پر لٹایا، کبھی جعفر کے بستر پر لٹایا، کبھی مولا علی کے بستر پر لٹایا۔ تو بھیا بغیر منصب کا ابو طالب جب محمد کو 3 سال تک کیا سن رہے ہیں آپ اٹھا سکتا ہے، تو کیا علی وزن رسالت نہیں اٹھا سکتے؟ پھر بات کیا ہے؟ پھر بات کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم کسی کا نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ذات، اس کا مزاج، اس کا کردار، اس کے اوصاف اس کے نام کے مطابق ہو۔ ہم نے نام رکھ دیا عالم، لیکن ہے بہت بڑا جاہل۔ نام رکھ دیا حسین، چہرے کو بچے چک کے داغ نکل آئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تو ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ نام کے مطابق وہ شخصیت بھی سامنے آئے، لیکن جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے،
کیا سن رہا ہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جب اللہ کسی کا نام رکھتا ہے, اگر اللہ کسی کو عالم کہہ دے تو پھر وہ بچپنے میں بھی عالم ہوگا, پھر وہ جوانی میں بھی عالم ہوگا, پھر وہ بڑھاپے میں بھی عالم ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جب اللہ کسی کو کوئی نام دیتا ہے تو پھر وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. اب ہمارے مولا کا نام علی ابو طالب نے نہیں رکھا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کا نام اللہ نے علی رکھا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کا نام اللہ نے علی رکھا تھا, یا یوں کہا جائے کہ علی نے علی کا نام علی رکھا تھا. میں نے غلط تو نہیں عرض کیا بھائی؟ کوئی پریشان تو نہیں ہو گیا کہ علی نے علی کا نام علی رکھا تھا؟ تو علی کا نام اللہ نے علی رکھا تھا. علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. اب رسول بھی جانتے تھے کہ علی کا نام بلند میں نے نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ نے رکھا ہے, ابو طالب نے نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ نے رکھا ہے. لہذا یہ غیر ممکن تھا کہ جسے اللہ علی کہہ دے وہ بلند نہ رہے. لہذا فرمایا یا علی آپ میرے دوش پر قدم رکھیے. مولا علی نے رسول اللہ کے دوش پر قدم رکھے, رسول اللہ کے دوش پر قدم رکھے, اور اس کے بعد رسول اللہ نے پوچھا یا علی ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ کہا یا رسول اللہ عرش الہی سے. ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد. کہ یا رسول اللہ عرش الہی سے جو چیز کہیے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. عرش الہی سے جو چیز کہیے اٹھا کے میں آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہماری جان قربان اللہ کے رسول نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ کو کار حق مبارک ہو اور مجھے بار حق مبارک ہو. آپ نے شاید اس جملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا کہ آپ کو کار حق مبارک ہو اور مجھے بار حق مبارک ہو. مولا علی نیچے آئے, بھری ہوئی مسجد میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, مولا علی تشریف فرمائے. کسی نے مولا علی سے سوال کیا یا علی آپ نے کہا تھا میں اتنی بلندی پہ ہوں کہ عرش الہی سے جو چیز کہیے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ دوں. یا علی آپ اتنی بلندی سے نیچے آئے آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ سن رہے ہیں آپ اتنی بلندی سے نیچے آئے آپ کو چوٹ نہیں لگی؟ اعتراض کیا مولا علی پر, جواب دیا رسول اللہ نے. جواب دیا رسول اللہ نے, کہا علی کو چوٹ کیسے لگتی؟ اس لیے کہ علی کو بلند کیا تھا اللہ کے رسول نے اور اتارا جبرائیل نے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اتارا جبرائیل. بلند کس نے کیا؟ کہا بلند میں نے کیا. بلند میں نے کیا. اور اتارا کس نے؟ کہا اتارا جبرائیل نے. بس عزیزو آہستہ آہستہ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے سنگ ابراہیم. اس کے اوپر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کرنے کی دعوت دی. تمام کتابوں میں ملتا ہے. اسی کے اوپر کھڑے ہو کر حج کرنے کی دعوت دی. اور عزیزوں مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ نے اپنے تفسیر قرآن کے زمینے میں یہ تحریر کیا ہے کہ یہ مقام ابراہیم پہلے بالکل خانہ کعبہ کے قریب تھا. بعد میں رسول سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے اسے دور لے جا کے نصب کر دیا. دور لے جا کے نصب کر دیا. اس کے بعد جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو پیغمبر نے اس کو پھر خانہ کعبہ کے قریب کر دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لیکن ان صاحب نے جنہوں نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے دور میں کہا تھا کہ میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا اور حرام محمد کو حلال کر دیا, انہوں نے اس کو پھر وہیں لے جا کے نصب کر دیا جہاں زمانہ جاہلیت میں نصب تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جہاں زمانہ جاہلیت میں نصب تھا. لیکن بہرحال یہ مقام ابراہیم ہے, جہاں بھی ہو وہاں ہمارے لیے باعث احترام ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو اس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے لوگوں کو حج کی دعوت دی. مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ جب ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت جس کی روح نے لبیک کہا تھا اس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ یعنی جو اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی لبیک کہا
اور جو اس وقت موجود نہیں تھے مستقبل میں آنے والے تھے ان کی ارواح نے لبیک کہا، اور جب لبیک کہا تو جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو حج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ جناب ابراہیم کی دعوت کا جواب ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ جناب ابراہیم کی یہ جو تلبیہ ہے یہ کیا ہے کہ یہ جناب ابراہیم کی دعوت کا جواب ہے۔ انشاءاللہ آپ خاموش چلائیں گے، ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھیا ایک بار ابراہیم نے پکارا، ابراہیم نے پکارا، اس وقت جس کی روح نے لبیک کہا وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے پکارا، اور کہہ رہے ہیں آپ کربلا کے میدان میں نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ، کربلا کے میدان میں حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، وہاں بھی جس کی روح نے لبیک کہا آج وہی ماتم حسین کرتا نظر جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ بیت ہے، دنیا کے کوئی بیت اس کی برابری اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ خانہ کعبہ وہ گھر ہے کہ یہ کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میرا طواف کر لوں، یہ کسی کے دروازے پر نہیں جاتا۔ جس کو حج کی سعادت حاصل کرنا ہو اسے خانہ کعبہ تک آنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کعبے کی تمنا کرتا ہے، کعبہ کسی کی تمنا نہیں کرتا۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، کعبہ کسی کی تمنا نہیں کرتا۔ آج کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، لہذا میں اس موضوع کو مختصر کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ کعبہ کسی کی تمنا نہیں کرتا۔ سنیے عزیزو، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام تشریف فرمائے، سامنے لوگوں کا ہجوم ہے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیں کہ آپ کی فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ یعنی آپ کے افضل کائنات ہونے کی، افضل الناس ہونے کی، سب سے بہتر اور افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام کوئی بھی جواب دے سکتے تھے، بے شمار جواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع سے پوچھا جائے تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی جواب بتا دے گا کہ اہل بیت کیوں افضل ہے۔ تمام جوابات اس کے موجود ہیں، لیکن اس نے پوچھا، اور دیکھیں جو امام نے جواب دیا اس کو آج جو ہمارے سماج کا حال ہے اس میں بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس مجلس میں اس مسئلے کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا، زیادہ اس کے اوپر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہماری فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی ہمارے نسب میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم کسی کے نسب میں داخل ہونے کی کوشش ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ نہ معلوم کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس گھرانے میں رشتہ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہو جائیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ نہ معلوم کتنے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم رشتہ جوڑ کر اہل بیت میں شامل ہو جائیں، لیکن اللہ نے سب کے رشتوں کو یہ کہہ کے قطع کر دیا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے، فاطمہ کے شوہر ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہے جو رسول سے رشتہ جوڑ لیں، بلکہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا رشتہ فاطمہ زہرا سے جوڑتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ بڑی کوششیں ہوئیں، بڑی کوششیں ہوئیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے جو ہر سال 4-5 آدمیوں پر مشتمل جو جلسے ہوتے ہیں، فقط چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اردو اخبارات ان کی بڑی بڑی رپورٹیں شائع کرتے ہیں۔ یہ تو روز محشر ہی معلوم ہوگا کہ اس کام کی سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔
اس میں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، بڑا فخر کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ فلاں صاحب معاذ اللہ داماد علی. آپ ذرا غور کریں کیا الزام ہے. اما تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس گھر میں کیسے شادیاں ہوتی تھی؟ مولا علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب کس سے شادی ہوئی؟ سنیں مجمازی تو لیکن آپ کو معلوم ہے آج یہاں کس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں. سب سے بڑی بیٹی زینب، بیٹیوں میں بڑی بیٹی کون ہے؟ کہ شہزادی زینب. جناب زینب کی شادی کے لیے مولا علی نے کسے منتخب کیا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر کو. جناب عبداللہ ابن جعفر. جناب جعفر طیار کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، مولا علی کے بڑے بھائی جن کو رسول اللہ نے جنگ موتا میں علمدار بنایا، جن کو علمدار بنایا، وہ ہے جناب جعفر طیار. بعض احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی میری جڑ ہے اور جعفر میری شاخ ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ اس طرح کی روایات بھی ہے کہ جناب ابو طالب پیغمبر کو ڈھونڈتے ہوئے چلے، آگے دیکھا کہ ایک جگہ نشیب میں پیغمبر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک جانب مولا علی ہے، دوسری جانب جناب جعفر طیار. یہ جعفر طیار ہے جو اس وقت سے رسول اللہ کے ساتھ عبادتوں میں شریک ہے جب بڑے بڑوں نے کلمہ بھی نہ پڑھا تھا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. جناب جعفر طیار کون؟ کہ مولا علی کے بڑے بھائی بنی ہاشم کی مایاناز شخصیت جناب جعفر ابن ابی طالب. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام تشریف فرمائے. میں ان سے داد نہیں فقط دعا چاہوں گا اس جملے کے اوپر، اور جو لوگ نہ سمجھیں وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیں جن بچوں کی سمجھ میں نہ آئے. لیکن جملہ بڑے قیامت کا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجلس انٹرنیٹ کے ذریعے دور دور تک جاتی ہے تو ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے. تم کہتے ہو کہ علی نے ان سے شادی کر دی، ان سے شادی کر دی. ارے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کس سے کی؟ کہ جناب جعفر طیار کے بیٹے سے، یعنی اپنے بھتیجے سے. تو جو علی اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرے، کیا وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی ابو جہل کے بھانجے سے کر دے گا؟ قسم خدا کی یہاں نہ پڑھا جائے گا تو کہاں پڑھا جائے گا؟ کیا تماشا لوگوں نے بنا رکھا ہے. ایک حدیث جو بی بی فاطمہ زہرا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی کہ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور اس نے اللہ کو اذیت دی. اس حدیث کا رخ بھی سازشاً مولا علی کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی. آپ پڑھیے صحیح بخاری پڑھیے، صحیح مسلم پڑھیے، آپ غور کر رہے ہیں، ادھر موڑنے کی کوشش کی جاتی. کیوں؟ لکھا جاتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی میں مولا علی ابو جہل کی معاذ اللہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. جب جناب فاطمہ زہرا کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بابا سے کہا، اور جب اپنے بابا سے کہا تو رسول اللہ نے منبر پہ آگے کہا کہ میں قطعی اجازت نہیں دیتا، میں قطعی اجازت نہیں دیتا. اب جملہ آپ کے حوالے ہے کہ میں قطعی اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی، میری بیٹی اور ایک کافر کی بیٹی ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہے. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بیدار ہو یہ بھائی جو میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھائی
اس حدیث کو ہم مانتے نہیں، تمہاری بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، لیکن تمہاری بات سے تمہیں کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ اب جو تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں تھیں اور ان بیٹیوں کی شادیاں ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی، تو جو رسول یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کسی کافر کی بیٹی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہے، اس نے یہ کیسے پسند کر لیا کہ اس کی بیٹی کسی کافر کے بیٹے سے بیاہ دی جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دیکھو بھیا وقت نہیں ہے اور مجالس بھی ہیں اور آپ شعر ضرور پڑھیے، لیکن گوشے اور نکتے کے مطابق ہیں تو بسم اللہ۔ اور شعر پڑھنے سے پہلے جو شعراء کرام یہاں تشریف فرمائے، نیر مجیدی صاحب وغیرہ، ان کو ایک بار سنا لیا کیجئے تو بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ دیکھیے عزیزوں، اور میں پھر کہوں گا اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے کہ خدا کے لیے اردو پڑھ لو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ، کم سے کم۔ جب بھی مصیبتوں میں گھرو یا علی کہو، جب جب مسرتوں میں ملو یا علی کہو، ہم سب کا چنندہ نعرہ نعرہ حیدری یا علی۔ اور معذرت کے ساتھ بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا دھیان دیں بچوں کی گفتگو کے اوپر، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعہ اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ یہ سکر سرمے والی قوم نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، بس اسی کو تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کی شادی مولا علی کے ساتھ کی، مولا علی کے ساتھ۔ مولا علی نے اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کی؟ کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر، ہماری جان قربان جناب عبداللہ ابن جعفر کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے صحاح ستہ میں جہاں باقی شخصیتوں کے لیے ابواب قائم کیے گئے ہیں، وہیں جناب عبداللہ ابن جعفر کے لیے بھی باب قائم کیا گیا باقاعدہ۔ جناب عبداللہ ابن جعفر امام جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے بہنوئی، شہزادی زینب کے شوہر، بہت بڑے آدمی تھے، یعنی جن معنوں میں آج لوگ کہتے ہیں بڑا آدمی، ان معنوں میں بڑے آدمی تھے۔ بچپنے میں پیغمبر اسلام نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا کرے، لہذا اللہ نے برکت عطا کی۔ بہت زبردست امپائر تھا ان کا، زبردست بزنس تھا، زبردست تجارت تھی، مصر تک مال لے کے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ مصر تک، یعنی مدینے سے مصر تک مال لے کے جاتے تھے، شام تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت شام میں جو علاقہ سیدہ زینب کہلاتا ہے، یہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی ملکیت تھا، یعنی دوسرے ممالک میں انہوں نے باقاعدہ پراپرٹیز خریدی تھی۔ زبردست بزنس مین تھے جناب عبداللہ ابن جعفر، رسول اللہ کی دعا تھی، لیکن خالی مالدار نہیں تھے، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل نہیں تھے بلکہ سخی تھے۔ سنیے عزیزو جو میں عرض کر رہا ہوں، سخی تھے، اور ایسے زبردست سخی تھے جناب عبداللہ ابن جعفر کہ ان کو بحر الجواد کہا جاتا تھا، یعنی جود و سخا کا سمندر کہا جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جود و سخا کا سمندر کہا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے اور میں ان بچوں کے ذہنوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کتنے بڑے سخی تھے۔ قبلہ سنیے گا، کتنے بڑے سخی تھے جناب عبداللہ ابن جعفر۔ روایت میں ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے زمانے میں اگر کوئی شخص
کسی دوسرے شخص سے قرض لیتا تھا تو وہ قرض کی ادائیگی کو جناب عبداللہ ابن جعفر کی عطا سے مشروط کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے شاید بالکل غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا۔ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو قرض کیسے لیا جاتا ہے؟ نے کہا بھائی ہماری تنخواہ ملے گی تو ہم انشاءاللہ دے دیں گے۔ بزنس کرنے والا ہے، اس نے کہا آج کل بزنس کے حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی 2 مہینے کے بعد حالات سدھر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کا قرض ادا کر دیں گے، ہمارا پیمنٹ وہاں پھنسا ہوا ہے وہ نکل آئے گا، ہم آپ کا قرض ادا کر دیں گے۔ اسی طرح تو قرض لیا جاتا ہے نا، اسی طرح کی کوئی بات کہی جاتی ہے قرض لینے میں یا نہیں کہی جاتی؟ کہاں اسی طرح کی بات کہی جاتی ہے؟ اس وقت کیا ہوتا تھا جب کوئی کسی سے قرض لیتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ کام ہو جائے گا تو ہم ادا کر دیں گے، یہاں سے مل جائیں گے تو ہم ادا کر دیں گے، ہم اپنا فلاں باغ بیچ دیں گے تو تم کو ادا کر دیں گے، فصل بک جائے گی تو تم کو ادا کر دیں گے، وہاں سے پیسہ مل جائے گا تو تم کو ادا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آخر میں کہتا تھا کہ اگر نہ ادا کر پائے تو عبداللہ ابن جعفر سے لے کے ادا کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ یہ باتیں عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر سے لے کے ادا کر دیں۔ جناب فرزدق جن کا قصیدہ مشہور ہے، آئے جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس، کہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں سے میرا اگر کوئی وظیفہ بچ جائے تو میری زندگی آرام سے گزر جائے۔ عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا کہ آپ کتنی توقع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم 1000 دینار سالانہ ہم کو ملنے لگے تو ہمارا بہت کام ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جناب عبداللہ ابن جعفر نے کیا کہا؟ جناب عبداللہ ابن جعفر نے جناب فرزدق سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ابھی آپ کتنے سال اور زندہ رہیں گے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سن رہا ہے یہ مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟ ابھی آپ کتنے سال اور زندہ رہیں گے؟ تو جناب فرزدق نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم 40 سال تو میں اور زندہ رہوں گا۔ اپنے ملازم کو حکم دیا کہ 40,000 دینار لا کے ان کے حوالے کر۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ 40,000 یہ تھے جناب عبداللہ ابن جعفر، ایسے سخی جناب عبداللہ ابن جعفر، ایسے زبردست سخی تھے۔ عزیزوں بس ایک واقعہ مجھے ان کے سلسلے میں آپ کو اور سنانا ہے اور اس سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب کہ جناب عبداللہ ابن جعفر کی شان یہ تھی کہ ایک بار ایک باغ خریدا، کسی شخص سے ایک باغ خریدا، 1 لاکھ درہم میں باغ خریدا، 1 لاکھ درہم میں جناب عبداللہ ابن جعفر نے باغ خریدا۔ جب باغ خرید چکے، اس کو رقم دے چکے اور اس باغ کے قریب سے ہو کے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر اس بچے کے پاس گئے، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جس نے یہ باغ آپ کے ہاتھ بیچا ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ باغ ہمارا تھا، ہم آ کے اس میں کھیلتے تھے، اس کے پھل توڑ کے کھاتے تھے۔ میرا باپ اکثر مجھ سے یہ کہتا تھا کہ بیٹا یہ باغ ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے، لیکن اب کچھ مجبوری ہو گئی، میرے باپ کو یہ باغ بیچنا پڑا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جیسا سخی کائنات میں کہاں ہوگا؟ کہ اپنے بابا کو بلا۔ اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ باغ اپنے پاس نہیں رکھنا۔ اس نے کہا کہ وہ رقم جو آپ نے مجھے دی ہے مجھے اس سے بہت سے کام کرنا ہے، میں آپ کو واپس نہیں کر سکتا وہ رقم۔ آپ نے فرمایا کہ مانگ کون رہا ہے تم سے رقم؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تم سے مانگ کون رہا ہے رقم؟ جاؤ، یہ باغ بھی تم کو بخشا، اب وہ 1 لاکھ درہم بھی تم کو میں نے دیے۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جو علی اپنی ایک بیٹی کی شادی ایسے سخی سے کرے
کہ جو خریدا ہوا باغ بچے کے رونے کی وجہ سے مالک کو واپس کر دے؟ وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی اس کی ماں کے باغ کے غاصب سے کر دے گا؟ مولا علی نے اپنی بیٹی زینب کے لیے ایسے داماد کو منتخب کیا، اور انہی کے چھوٹے بھائی جناب محمد ابن عبداللہ سے جناب ام کلثوم کی شادی کی۔ لیکن جب جناب عبداللہ ابن جعفر سے شادی ہوئی جناب زینب کی، تو مولا علی نے 2 شرطیں عبداللہ ابن جعفر کے سامنے رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میری بیٹی زینب روزانہ اپنے بھائی حسین سے ملاقات کرے گی۔ یا تو آقا حسین خود زینب سے ملنے جائیں گے، یا زینب اپنے بھیا سے ملنے جائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ رکھی کہ اگر کبھی حسین کسی سفر پہ جائیں اور زینب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو آپ مانے نہ ہوں۔ بھلا عبداللہ ابن جعفر کو کیا اعتراض ہوتا؟ یہ تو خود ہی اپنے کو حسین کا غلام کہنے والوں نے۔ ان عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے تھے اون و محمد۔ آج 4 محرم ہے، مختلف اذاخانوں میں مختلف مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن ایک عرصے سے اس امام باڑے میں جناب اون و محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، تابوت بھی برآمد ہوتے ہیں، آپ حضرات زیارت کریں گے۔ عزیزوں، یہ جناب اون و محمد عبداللہ ابن جعفر اور ثانیہ زہرہ کی اولاد۔ اون کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ اس کی جمع ہے آوان۔ اون کہتے ہیں مددگار کو۔ زینب نے بچے کا نام ہی ایسا رکھا تھا، اون، مددگار۔ آپ ناد علی پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ اوناً لگا فی النوائب۔ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اس علی کو پکاریے کہ جو مظہر العجائب، مصیبتوں میں وہ آپ کا مددگار ثابت ہو۔ اون کے معنی مددگار۔ اللہ کے رسول کی جو تلواریں تھیں ان کے بھی الگ الگ نام تھے۔ رسول کی ایک تلوار کا نام بھی اون تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام محمد، جو وہ نام ہے جس کے اوپر کائنات قربان۔ اسی نام کے صدقے میں تو اللہ نے ساری کائنات خلق کی ہے۔
دونوں بچے حسن میں، جمال میں، صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، علم میں، شجاعت میں کسی سے کم نہ تھے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 4 شعبان کو حسین مکے آ گئے۔ امام حسین نے کافی دن مکے میں قیام کیا، یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا، لیکن جب احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے تو اہل بیت کی روح و جان کو بیت کو چھوڑنا پڑا۔ بعض روایات میں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر مکے تک آقا حسین کے ساتھ آئے تھے، مکے میں آگے بیمار ہو گئے۔ آقا حسین نے کہا آپ واپس مدینے چلے جائیے۔ عبداللہ ابن جعفر واپس ہوئے۔ امام حسین نے قافلے کو آگے بڑھوایا۔ کچھ دور قافلہ گیا تھا کہ کسی نے آگے کہا کہ عبداللہ واپس آ رہے ہیں۔ امام حسین نے قافلے کو ٹھہرایا۔ عبداللہ ابن جعفر آئے۔ آنے کے بعد آقا حسین سے کہتے ہیں آقا حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی گفتگو کروں آپ کی۔ اب بسم اللہ، جناب عبداللہ ابن جعفر بی بی زینب کی عماری کے قریب آئے۔ روئیے عزیزوں روئیے۔ آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے علی و فاطمہ کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ شہزادی زینب نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد بے کسی کے عالم میں شہزادی زینب کہتی ہیں اے میرے والی، میرا اللہ گواہ ہے میں جب سے آپ کے عقد میں آئی میں نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ نے جو حکم دیا میں نے اس کے اوپر عمل کیا، آج بھی آپ جو کہیں گے میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن زندگی بھر کی اطاعت کے صلے میں صرف ایک گزارش ہے کہ مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روکیے گا نہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں بی بی ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، اے بی بی یہ ہمارے اور آپ کے بچے اون محمد ہیں، اے بی بی انہیں اپنے ساتھ لے کے جائیے، اے بی بی انہیں اپنا بچہ سمجھ کے ساتھ نہ لے جائے، ان کو حسین کا صدقہ سمجھ کے ساتھ لے جائے۔ اگر کبھی کہیں کوئی وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دیجئے گا، دوسرے کو میری جانب سے قربان کر دیجئے گا۔ امام کی اجازت نہیں تھی، حکم تھا کہ آپ واپس مدینے چلے جائیں، لہذا خود مدینے واپس چلے گئے۔ اب اون محمد قافلے کے ساتھ ساتھ کربلا کی سرزمین پہ آئے۔ یہ معمولی بچے نہیں تھے، اگر حسین رسول کے نواسے تھے تو یہ دونوں بچے بھی علی کے نواسے تھے۔ ایک جملہ کہوں عزیزوں، یہ وہ بچے تھے کہ جن کے نانا بھی اسلام کے علمدار، جن کے دادا بھی اسلام کے علمدار، مولا علی بھی علمدار رہے، جناب جعفر طیار بھی علمدار رہے، مولا علی نے بھی شہادت اختیار کی، جناب جعفر طیار بھی جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ ہاں عزیزوں، اون محمد روزانہ زینب سمجھاتی ہے بچوں دیکھو
جب جنگ چھڑے تو حسین کی نصرت پہ کمی نہ کرنا. شب عاشور ام لیلہ علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں. ام فروہ قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہی ہیں بیٹا قاسم کل اپنی بیوہ ماں کو سرخرو کر دینا. ایک خیمے میں ام رباب 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ ہلا رہی. ایک خیمے میں سرکار قمر بنی ہاشم جناب ام البنین سے کہہ رہے ہیں بی بی کل آپ کا بھائی آپ کی جانب سے حسین پر اپنی جان قربان کرے. کسی خیمے میں اصحاب حسین آپس میں مشورے میں مصروف ہیں کہ کل کس طرح سے حسین کی نصرت کی جائے گی. لیکن ایک خیمے میں زینب ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں اور محمد دو زانو سامنے بیٹھے ہوئے. شہزادی زینب سمجھا رہی ہے اون محمد دیکھو کل اگر قاسم شہید ہو گئے, اگر علی اکبر مارے گئے, اگر عباس شہید ہو گئے تو میں دودھ نہ بخشوں. چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے ہیں اماں بس کل ہمیں اجازت دلا دیجیے گا. پھر دیکھیے گا کہ ہم کس طرح سے حق نصرت ادا کرتے ہیں. روئیے عزیزوں, سر پیٹ کے روئیے, سینے پر ہاتھ مار کے روئیے. آج ان بچوں کا ماتم ہے. یہ بیویاں بھی یہ سوچ کے پرسا دیں کہ آج ان بچوں کا ماتم ہے جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. صبح عاشور نمودار ہوئی, جنگ کا آغاز ہوا, شہداء کے لاشیں آتے رہے. اور محمد بار بار آتے ہیں مامو جان میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے, بیٹھ جاؤ میرے بچوں, تم تو میری چاہنے والی بہن کے دل بند ہو, میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں. یہاں تک کہ حسین کے اصحاب و انصار کا خاتمہ ہو گیا. زینب اس خیمے میں آئی کہ جہاں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے. آنے کے ساتھ کہتی ہے اون محمد کا انتظار کر رہے ہو, قاسم کا لاشا آ جائے تب میدان میں جاؤ گے, عباس مارے جائیں تب میدان میں جاؤ گے, علی اکبر شہید ہو جائیں تب میدان میں جاؤ گے. بچوں نے کہا اماں ہم تو بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے ماموں اجازت ہی کہاں دے رہے. آؤ بچوں میں تمہیں اجازت دلاتی ہوں. اللہ سلامت رکھے ان رونے والوں کو, ان بیویوں کی گودیاں آباد رہیں. یہ بچے جو غم حسین میں رو رہے ہیں اللہ ان کو ترقی عطا کرے. زینب اون محمد کو لے کے امام حسین کے پاس آئی. آنے کے بعد کہا بھیا حسین میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں. آج تک میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں. اے بھیا حسین آج پہلی اور آخری مرتبہ آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئی. کہا بہن زینب کیا سوال ہے؟ اے بہن زینب کیا سوال ہے؟ کسی غور قوم کا کوئی شخص سنے پورے واقعے کو تو وہ یہی کہے گا کہ زینب نے آگے کہا ہوگا بھیا پیاس مارے ڈال, بھیا بچے پیاسے ہیں.
لیکن آپ کو معلوم ہے کیا کہا کہ بھیا حسین میری قربانیوں کو قبول کر لو. میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اجازت ملی. 2 گھوڑے لائے گئے, چھوٹے چھوٹی تلواریں جن کو نیمچے کہتے ہیں, بچوں کی کمر میں حضرت عباس سے لٹکائے. ایک بھائی کو حسین نے اٹھایا, دوسرے کو عباس سے اٹھایا, گھوڑوں پر سوار کیا. بچے میدان میں آئے, رجس پڑھنا شروع کیا. دیکھو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم فاتح قائبر حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے سن و سال کو نہ دیکھو, یہ سمجھ لو کہ ہم کو فن سپاہ کری ہمارے ماموں عباس تو سکھائے. ایک شخص مقابلے پہ آیا, واصل جہنم ہوا. 2 لوگ آئے, بچوں نے قتل کرتے رہے. 3 افراد آئے, اون و محمد جنگ کرتے رہے. یہاں تک کہ کسی نے پکار کے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ یہ بنی ہاشم کے شہر ہیں, مل کے حملہ کرو. اب 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ہزاروں کا لشکر, سب نے مل کے حملہ کیا. بچوں نے بھی تلواروں کو نکال لیا, تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھے. جدھر بچے نکل جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آج ایسی جنگ ہو رہی ہے جس پہ حیدر کرار اور جعفر طیار مل کے جنگ کر رہے ہیں. دونوں بھائی ساتھ ساتھ جنگ کر رہے تھے. عزیزو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک ہیلا کیا گیا. ایک ناکہ دونوں بچوں کے درمیان سے دوڑایا گیا. ناکہ بچوں کے درمیان سے دوڑا اور محمد سے دور ہوتے چلے گئے. لشکر بیچ میں آتا چلا گیا, یہاں تک کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اتنا دور ہو گیا کہ رکابوں پر زور دے کے اٹھ کے دیکھا تو اون کو محمد نظر نہ آئے. محمد کو اون نظر نہ آئے, لیکن بچوں کی تلواریں چل رہی تھی. محمد کی پشت پر گرد لگا. محمد گھوڑے سے زمین پہ آئے, آواز دی ہمارے ماموں ہماری خبر لیجئے. جناب اون اس وقت تک زخمی ہو چکے تھے لیکن جنگ کر رہے تھے. راوی کا بیان ہے کہ تھے کافی دور, لیکن جب آواز سنی تو سمجھ گئے کہ میرا بھائی کس جگہ کے اوپر ہے. دوڑتے ہوئے آگے بڑھے. وہ شخص کہ جو محمد کو قتل کر کے فخر کر رہا تھا, اون نے تلوار چلائی, اس کو واصل جہنم کیا. عزیزو اس سے پہلے کہ سنبھلتے اون کے اوپر بھی ایک وار ہوا. عزیزو حسین کا دوسرا بیٹا بھی, زینب کا دوسرا بیٹا بھی زمین پہ آیا. انہوں نے بھی پکارا مامو جان خبر لیجئے. حسین نے آواز دی بھیا عباس, بیٹا علی اکبر آگے بڑھو. عباس, علی اکبر, قاسم, بنی ہاشم کے اور جوان میدان میں آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھائے گئے, لاشوں کو لے کے خیمے میں آئے. بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے. خیمے میں لا کے امام حسین نے لاشوں کو لٹا دیا. ابھی تک شہزادی زینب نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا تو جو بی بی اس کی وارث ہوتی تھی اس کو لاشے کے پاس بٹھایا جاتا تھا, اسے پرسا دیا جاتا تھا. جب اون محمد کے لاشیں آئے تو
کے لیے چلی، ایک خیمے میں دیکھا، دوسرے خیمے میں دیکھا، تیسرے خیمے میں دیکھا، ایک ایسے خیمے میں پہنچی جہاں کوئی نہ تھا۔ کیا دیکھا؟ زینب مصلی بچھائے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اے پروردگار میری قربانیوں کو قبول کر لے، میری قربانیوں کو قبول کر لے۔ عزیزوں ام کلثوم پہنچی، بہن زینب، بچے آ گئے، زینب اس خیمے میں آئی، غور سے لاشوں کو دیکھا، بیبیاں سمجھی ابھی زینب اپنے آپ کو گرا دیں گی اور ان کے لبوں کو چومیں گی، محمد کے رخساروں کے بوسے دیں گی۔ زینب آگے بڑھی، بچوں کی لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، سر کو سجدہ